پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑی مندی کے ساتھ کاروبار کا آغاز۔ کاروباری ہفتے کے پہلے ہی دن پی ایس ایکس میں 4795 پوائنٹس کی گراوٹ سے مارکیٹ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس گھٹ کر 1,62,396 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ بعد ازاں مارکیٹ میں مندی کا رجحان جاری رہا اور بتدریج 4,943 اور 5,433 پوائنٹس کی بڑی مندی کے ساتھ بازار حصص میں انڈیکس کم ہو کر 1,61,757 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے کے اختتام تک امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق اسلام آباد مذاکرات سے وابستہ مثبت توقعات جنگی صورتحال میں ٹھہراؤ اور خام تیل کی عالمی قیمتیں مستحکم رہنے سے ایشیائی مارکیٹوں کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی دیکھنے میں آئی تھی۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے، معاشی دباؤ اور ناکہ بندی جاری رہے گی۔ واشنگٹن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے، تاہم امریکہ ایران کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے، جن میں معاشی دباؤ اور ناکہ بندی شامل ہے۔ میری لینڈ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران اس وقت انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے اور وہ اپنا تیل عالمی منڈی میں فروخت نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امریکی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران کی فوج اور بحری صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان تقریباً 21 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے، تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک طویل بیان میں کیتھولک مسیحیوں کے پیشوا پوپ لیو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے پوپ کے جنگ مخالف بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ پوپ کے بڑے مداح نہیں ہیں۔ جلد ہی تمہیں $4 والا پیٹرول یاد آئے گا، کالی باف کا ٹرمپ پر طنز اور نئی وارننگ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کالی باف نے ممکنہ ناکہ بندی کے تصور کا مذاق اڑاتے ہوئے امریکہ اور عالمی منڈیوں کے لیے سنگین معاشی نتائج کی وارننگ دی۔ باقر کالی باف نے ٹرمپ کے بیانات پر براہ راست ضرب لگاتے ہوئے لکھا، اس نام نہاد ناکہ بندی کے بعد تم جلد ہی $4 سے $5 فی گیلن ایندھن کی قیمتوں کو یاد کرو گے۔ کالی باف کے اس بیان کو وسیع پیمانے پر ایک انتباہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا میں تیل کی ترسیل کے اہم ترین راستے آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں زبردست اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایرانی اسپیکر نے معاشی وارننگ کے ساتھ ساتھ امریکہ کو ایران کے عزم کا امتحان لینے کے خلاف بھی متنبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پختہ ارادے کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرے، کوئی بھی غلطی پہلے سے بڑا سبق سکھائے گی۔ کالی باف نے مزید کہا کہ اگر امریکہ جنگ کا انتخاب کرتا ہے تو ہم جنگ سے جواب دیں گے اور اگر وہ منطق کے ساتھ آتا ہے تو ہم بھی منطق سے جواب دیں گے۔ اسلام آباد معاہدہ ہونے والا تھا، امریکہ کا سخت رویہ رکاوٹ بنا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسلام آباد معاہدہ ہونے والا تھا لیکن امریکہ کا سخت رویہ رکاوٹ بن گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ سے 47 سالوں کے بعد اعلیٰ ترین سطح پر گہری بات چیت ہوئی۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے نیک نیتی سے مذاکرات میں شرکت کی اور نیک نیتی سے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم اسلام آباد معاہدے سے چند انچ کے فاصلے پر تھے، امریکہ نے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اہداف بدلے، نیک نیتی کا جواب نیک نیتی اور دشمنی کا جواب دشمنی ہوتی ہے۔ عاصم محمود کا دوبارہ پاکستان کے لیے کھیلنے سے متعلق دو معنی جواب۔ پی ایس ایل کے 11ویں ایڈیشن میں حیدرآباد کنگز مین کے فاسٹ بالر عاصم محمود نے قومی ٹیم میں واپسی سے متعلق سوال پر دو معنی انداز میں جواب دیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف شاندار کارکردگی دکھانے والے عاصم محمود سے پچ سائیڈ پوسٹ میچ شو کے دوران ثنا نے پاکستان انڈر 19 کے تجربے کی یاد دہانی کراتے ہوئے پوچھا کہ کیا شائقین انہیں دوبارہ قومی ٹیم میں دیکھ سکتے ہیں۔ قومی ٹیم میں واپسی سے متعلق سوال پر عاصم محمود نے مسکراتے ہوئے کوئی جواب نہیں کہہ کر بات ڈال دی۔ سابق کپتان ثنا اور میزبان زینب عباسی نے بھی اس رد عمل کو دانشمندانہ قرار دیا اور کہا کہ ایسے مواقع پر خاموشی بھی بہت کچھ بیان کر دیتی ہے۔ ثنا نے کہا کہ عثمان خان نے جب سینچری کی تھی تو ہم نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا اور ان کا جواب بھی بالکل ایسا ہی تھا۔